عباسد جب پاور میں آتے ہیں تو جو سیکنڈ خلیفہ تھے جس کا نام تھا المنصور، تو وہ اس شہر کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اب یہ جو شہر تھا تو یہ بنتا ہے ایک سینٹر آف لرننگ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب ہم ہارون الرشید اور مامون الرشید کے ٹائم کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کے ٹائم میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ ان کے ٹائم میں ایک ادارہ وہ بناتے ہیں جس کا نام تھا ہاؤس آف وزڈم۔ ہارون الرشید کے ٹائم میں وہ گریک سے، ایجپٹ سے ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پر جو فلسفی جو بکس تھے یا مینیوسکرپٹس تھے، ان ساری کتابوں کو اونٹوں کے ذریعے یہاں پر لایا جاتا ہے ہاؤس آف وزڈم، اور پھر شروع ہوتا ہے ایج آف ٹرانسلیشن۔ ان ساری کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے عربک لینگویج میں تاکہ مسلمان ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور اس پر پھر کام کیا جا سکے۔ بغداد میں جو ماحول انہوں نے بنایا تھا، ریلیجس ڈائیورسٹی تھی، ایتھنک ڈائیورسٹی تھی، یعنی وہاں پر مسلمان بھی تھے، جوش بھی تھے، کرسچنز بھی تھے، زوراسٹرینز بھی تھے۔ مذہب کے نام پر انہوں نے کسی کے اوپر ریسٹرکشنز نہیں لگائے۔ وہ ایک ایسا ماحول تھا، یہ ماحول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کریٹیوٹی کے لیے اور کیوروسٹی کے لیے۔ الرازی کا جو سارا کام تھا تو وہ میڈیسن میں تھا اور وہ کیمسٹری میں تھا، جسے کہا جاتا ہے دی بک آف میڈیسن۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از میڈیکل انسائکلوپیڈیا۔ یہ جو کام انہوں نے کیا تھا تو اس کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے آج کا جو میڈیسن فیلڈ ہے۔ سلفیورک ایسڈ کو انہوں نے ڈسکور بھی کیا تھا اور کیمسٹری میں انہوں نے ان کو انٹروڈیوس بھی کیا تھا۔ بریلینٹ پولیمیتھ تھے، ان کا جو سب سے جو بڑا کام تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا جو ارتھ ہے اس کی جو سرکمفیرنس ہے اس کو انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا۔ اسٹروب ہے تو اس کے ڈیزائن میں، اس کے یوز میں انہوں نے بہت زیادہ امپرومنٹس کیے تھے۔ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی جو کہ سمجھے جاتے ہیں دی فادر آف الجبرا، جس میں انہوں نے انٹروڈیوس کیا سسٹمیٹک سولوشن آف لینئر اینڈ کوڈریٹک ایکویشن۔ انہوں نے بنیاد رکھی جو آج ماڈرن الجبرا ہے جو آپ میتھس میں پڑھتے ہیں، جتنے بھی ڈیولپمنٹس ہو چکے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، ٹیکنالوجیز میں، تو یہ الجبرا کے بغیر پاسبل نہیں تھا۔ انڈین جو نیومیرل سسٹم ہے تو اس کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا اور اس میں انہوں نے زیرو کو بھی انکلوڈ کیا تھا، جس کا امپیکٹ گریٹلی امپیکٹ نہ صرف اسلامک ورلڈ کے اوپر ہوتا ہے بلکہ یورپین جو میتھمیٹکس ہے تو ان کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ عباسد خلافت کی رائز ہوتی ہے تقریباً 750 میں اور ان کی ڈکلائن ہوتی ہے 1258 AD میں، جب منگولز بغداد کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور بغداد کو ڈسٹروائے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ عباسد خلافت کا خاتمہ بھی کرتے ہیں۔ یہ جو ان کا پیریڈ ہے 750 سے لے کر 1258 AD تک، تو اسلامک ہسٹری میں اس کو کہا جاتا ہے دی گولڈن ایج آف اسلام، خاص کر ہارون الرشید اور مامون الرشید کا جو ٹائم پیریڈ ہے۔ گولڈن ایج اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس پیریڈ کے دوران ہم دیکھتے ہیں، جب ہم اس پیریڈ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو سائنس کے اوپر، فلسفے کے اوپر، خاص کر پرٹیکولرلی میتھمیٹکس میں، ایسٹرونومی میں، فزکس میں، میڈیسن میں، کیمسٹری میں اور بہت سارے فیلڈز میں بہت سارا کام ہوتا ہے۔ ان کے بہت سارے اچیومنٹس ہیں، بہت سارے کنٹریبیوشنس ہیں۔ اس ویڈیو میں پرٹیکولرلی بات کروں گا مسلم سائنٹسٹ کے اوپر کہ اس دور میں جو مسلم سائنٹسٹ تھے تو وہ کون کون تھے اور ان کے کون کون سے کنٹریبیوشنس ہیں، ان کے کون کون سے اچیومنٹس ہیں، ان کے انوینشنز کیا ہیں، ان کے کتابیں کون کون سی ہیں، اور خاص کر پھر میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ ماڈرن ورلڈ کے اوپر اور آج کا جو موجودہ سائنس ہے، آج جو اچیومنٹس ہم حاصل کر چکے ہیں، خاص کر جو مغرب کے جو اچیومنٹس ہیں سائنس میں، تو اس کے اوپر ان کا کیا امپیکٹ تھا۔ تو آئیے ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے بغداد شہر سے اور ہاؤس آف وزڈم سے۔ عباسد جب پاور میں آتے ہیں تو جو سیکنڈ خلیفہ تھے جس کا نام تھا المنصور، تو وہ اس شہر کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اب یہ جو شہر تھا تو یہ بنتا ہے ایک سینٹر آف لرننگ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب ہم ہارون الرشید اور مامون الرشید کے ٹائم کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کے ٹائم میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ ان کے ٹائم میں ایک ادارہ وہ بناتے ہیں جس کا نام تھا ہاؤس آف وزڈم، یعنی کہ بیت الحکمہ۔ اب یہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ ہارون الرشید کے ٹائم میں وہ گریک سے، ایجپٹ سے ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پر جو
فلسفی کے جو بکس تھے یا مینیو اسکرپٹس تھے، ایرسٹوٹل کے، پلیٹو کے، تھولمی کے اور بہت سارے فلسفرز کے جو اس وقت موجود تھے جن کے اوپر انہوں نے کام کیا تھا، تو ان ساری کتابوں کو اونٹوں کے ذریعے یہاں پر لایا جاتا ہے ہاؤس آف وزڈم میں۔ اس کے علاوہ ہندوز کے یا پرشینس کے جو مینیو اسکرپٹس تھے، تو ان ساری چیزوں کو بھی یہاں پر لایا جاتا ہے، اور پھر شروع ہوتا ہے ایج آف ٹرانسلیشن۔ ان ساری کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے عربک لینگویج میں تاکہ مسلمان ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور اس پر پھر کام کیا جا سکے۔ اچھا، اس کے علاوہ بغداد میں جو ماحول انہوں نے بنایا تھا، وہاں پر ریلیجیس ڈائیورسٹی تھی، ایتھنک ڈائیورسٹی تھی، یعنی وہاں پر مسلمان بھی تھے، جوش بھی تھے، کرسچنز بھی تھے، زوراسٹرینس بھی تھے، اور اس کے علاوہ یہود بھی تھے۔ اس کے علاوہ عربز بھی تھے، پرشینس بھی تھے، کردز بھی تھے، اور ہر کمیونٹی سے اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پر آباد تھے۔ تو وہاں پر ریلیجیس ٹالرنس بہت زیادہ تھی، مذہب کے نام پر انہوں نے کسی کے اوپر ریسٹرکشنز نہیں لگائے تھے۔ تو جو ماحول وہ وہاں پر بناتے ہیں، تو وہ ایک ایسا ماحول تھا کہ یہ ماحول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کریٹیویٹی کے لیے اور کیوروسٹی کے لیے، کیونکہ جب آپ سب کو یہ آزادی دیتے ہیں، فریڈم آف سپیچ کی آزادی دیتے ہیں، آپ ان کو یہ آزادی دیتے ہیں کہ آپ کسی چیز کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک جگہ پر آپ ریسٹرکشنز لگاتے ہیں کہ آپ نے ان پرٹیکولر اسپیسیفک ٹاپکس کے اوپر بات کرنی ہے اور ان سارے چیزوں کے اوپر آپ نے بات نہیں کرنی ہے، اور آپ کتابوں کے اوپر اور آئیڈیاز کے اوپر اور لوگوں کے ذہنوں کے اوپر لوگوں کو آپ غلام بناتے ہیں، بہت سارے ریسٹرکشنز آپ امپوز کرتے ہیں، تو پھر وہاں پر نہ کریٹیوٹی ہوتی ہے، نہ وہاں پر کیوروسٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ ایک ماحول بناتے ہیں، اور پھر اس ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ٹینک سامنے آتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ مسلم سائنٹسٹ میں جو پہلا نام ہے تو وہ ہے الرازی۔ الرازی کا جو سارا کام تھا تو وہ میڈیسن میں تھا اور وہ کیمسٹری میں تھا۔ سب سے جو پہلا ان کا کام تھا تو وہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جسے کہا جاتا ہے دی بک آف میڈیسن۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از میڈیکل انسائکلوپیڈیا، میڈیسن سے متعلق بہت زیادہ نالج تھا اس کتاب میں۔ اس کتاب میں انہوں نے بہت سارے ڈیزیزز کے بارے میں مینشن کیا تھا، بہت سارے ٹریٹمنٹس کے بارے میں مینشن کیا تھا، اور جو میڈیکل جو پروسیجرز ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے مینشن کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو کام انہوں نے کیا تھا تو اس کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے آج کا جو میڈیسن فیلڈ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو ان کی اچیومنٹ ہے تو وہ ہے سلفیورک ایسڈ۔ کہا جاتا ہے کہ سلفیورک ایسڈ کو انہوں نے ڈسکور بھی کیا تھا، اور کیمسٹری میں انہوں نے ان کو انٹروڈیوس بھی کیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کیمسٹری کے فادر بھی ہے۔ تو یہ سارا جو کام ہے، خاص کر ایک اور فیلڈ ہے پیڈیاٹرکس، اس میں بھی انہوں نے بہت سارا کام کیا تھا، خاص کر جو اسمال پاکس وغیرہ کی بات کی جائے۔ تو جو الرازی ہے تو وہ ایک مسلمان تھے، اور وہ اس پیریڈ میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو میڈیسن فیلڈ میں اور کیمسٹری فیلڈ میں ان کے بہت سارے اچیومنٹس ہیں۔ دوسرا جو سائنٹسٹ ہے ہمارے پاس تو اس کا نام ہے ابن الہیثم۔ ان کا جو کام ہے تو وہ آپٹکس میں ہے اور فزکس میں ہے۔ اچھا، ان کی جو کتاب ہے تو اس کا نام ہے دی بک آف آپٹکس، اور یہ کافی ایک زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے بہت سارا کام کیا تھا آپٹکس کے اوپر، اور بہت سارے ایکسپیریمنٹس انہوں نے کنڈکٹ کیے تھے نیچر آف لائٹ سے ریلیٹڈ اور ویژن سے ریلیٹڈ۔ اچھا، ان کی جو ایکسپیریمنٹ تھی پن ہول کیمرے کی تو وہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وچ ڈیمونسٹریٹڈ کہ جو لائٹ ہوتی ہے تو وہ جو ہے ٹریول کرتی ہے اسٹریٹ لائنز میں۔ لائٹ جو ہوتی ہے تو وہ اسٹریٹ لائن میں جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے، تو یہ ان کی ایکسپیریمنٹ سمجھی جاتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کافی ایک ریولوشنری قسم کا ایک کام تھا۔ اسی طرح ویژن اور ریفلیکشن کے اوپر بھی ان کے بہت سارے کام موجود ہیں، خاص کر جو ہیومن آئیز ہے تو
پہلے انسان سوچتا تھا کہ جو ہیومن آئیز ہے تو جو لائٹس ہے تو وہ آئی کے اندر ہی ایک لائٹ موجود ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ ہیومن آئی کے اندر لائٹ نہیں ہوتا، بلکہ جو لائٹ آبجیکٹس کے اوپر پڑتی ہے تب انسان ان آبجیکٹس کو دیکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مجھے ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں سو اٹ مینس کہ یہاں پر لائٹ ہے، بہت سارے لائٹس لگے ہوئے ہیں، تو لائٹس آ رہے ہیں میرے باڈی کے اوپر وہ آ رہے ہیں، تو اسی وجہ سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر لائٹ نہ ہوتی سو یو مائی ناٹ بی ایبل ٹو سی می رائٹ ناؤ۔ تو یہ چیز سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کہا تھا۔ تو ان کے بھی بہت سارے اچیومنٹس ہے، اور یہ جو آپٹکس کے اوپر ان کا جو کام ہے جو کہ کافی ایک زبردست کام ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا پھر امپیکٹ ہوتا ہے بعد میں جو آپٹکس پر کام ہوتا ہے ماڈرن ورلڈ میں۔ تیسرا جو سائنٹسٹ تھا تو اس کا نام ہے البیرونی، جو کہ ایک بریلینٹ پولیمیتھ تھے، اور ان کا بہت سارا کام میتھمیٹکس میں ہے، جیوگرافی میں ہے اور ایسٹرونومی میں ہے۔ ان کا جو سب سے جو بڑا کام تھا تو وہ یہ تھا کہ جو ہمارا جو ارتھ ہے تو اس کی جو سرکمفیرنس ہے تو اس کو انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ریمارکیبل ایکوریسی کے ساتھ انہوں نے اس کو کیلکولیٹ کیا تھا۔ تو یہ اچیومنٹ البیرونی کی ہے۔ اسی طرح جو دوسرا اس کا کام تھا تو وہ جو اسٹروب ہے تو اس کے ڈیزائن میں اور اس کے یوز میں انہوں نے بہت زیادہ امپرومنٹس کیے تھے، جو کہ ایک کی ٹول سمجھی جاتی تھی اس وقت نیویگیشن میں۔ اسی طرح جیوگرافی اور کلچر سے متعلق بھی ان کی بہت زیادہ اسٹڈی تھی، اور انہوں نے بہت زیادہ لکھا بھی تھا کہ اسلامک ورلڈ سے باہر جو ایریاز تھے یا جو لوگ تھے، جو کلچر تھا، تو اس کے متعلق بھی انہوں نے بہت زیادہ لکھا تھا۔ تو ان کے بھی بہت سارے اچیومنٹس موجود ہیں۔ چوتھا جو سائنٹسٹ تھا تو اس کا نام تھا ابن سینا۔ ان کا زیادہ تر کام ہے میڈیسن میں اور فلسفی میں۔ سب سے جو بریلینٹ ان کا کام تھا تو وہ تھا ان کی کتاب دی کینن آف میڈیسن۔ یہ ایک کمپریہنسو ایک میڈیکل انسائکلوپیڈیا سمجھی جاتی ہے، جو کہ ایک ایسا کام تھا کہ نہ صرف اسلامک ورلڈ میں بلکہ یورپ میں بھی یہ ایک میڈیکل سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بنتی ہے، اور اس میں انہوں نے کافی سسٹمیٹیکلی بہت ساری چیزوں کے اوپر کام کیا، ڈائگنوسس سے لے کر ٹریٹمنٹ تک۔ تو یہ بہت ایک بڑی اچیومنٹ تھی ابن سینا کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے فلسفی اور لاجک سے متعلق بھی کام کیا ہے، خاص کر جو ان کا جو کام ہے کہ گاڈ اور یونیورس کے درمیان کیا تعلق ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو میڈیسن میں ان کا جو کام ہے تو اس کا امپیکٹ جو ماڈرن یورپ ہے تو اس کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ میڈیول ایجز میں جو یونیورسٹیز وہاں پر بنتی ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کی بات کی جائے یا باقی یونیورسٹیز کی بات کی جائے، تو وہاں پر یہ جو میڈیکل جو ان کی رائٹنگز تھی، میڈیسن میں ان کا جتنا بھی کام تھا تو ان سب کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے لیٹن میں، اور پھر وہاں پر اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس سائنٹسٹ کا نام تھا ابن سینا۔ پانچواں جو سائنٹسٹ تھا تو اس کا نام ہے محمد ابن موسیٰ الخوارزمی، جو کہ سمجھے جاتے ہیں دی فادر آف الجبرا۔ تو میتھمیٹکس میں ان کے بہت سارے کنٹریبیوشنس ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام تھا الکتاب المختصر، جس میں انہوں نے انٹروڈیوس کیا سسٹمیٹک سولوشن آف لینئر اینڈ کوڈریٹک ایکویشنز، اور انہوں نے بنیاد رکھی جو آج ماڈرن الجبرا ہے جو آپ میتھس میں پڑھتے ہیں، تو اس کو فرسٹ ٹائم انہوں نے انوینٹ کیا تھا۔ اور فار یور نالج آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جتنے بھی ڈیولپمنٹس ہو چکے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، ٹیکنالوجیز میں جتنا بھی کام ہو چکا ہے تو یہ الجبرا کے بغیر پاسبل نہیں تھا۔ سیکنڈلی انہوں نے انڈین جو نیومیرل سسٹم ہے تو اس کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا، اور اس میں انہوں نے زیرو کو بھی انکلوڈ کیا تھا، جس کا امپیکٹ گریٹلی امپیکٹ نہ صرف اسلامک ورلڈ کے اوپر ہوتا ہے بلکہ یورپین جو میتھمیٹکس ہے تو ان کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی سائنٹسٹ آئے تھے، لیکن یہ وہ سائنٹسٹ تھے
جن کے بہت بڑے بڑے کنٹریبیوشنز ہے، بہت بڑے بڑے اچیومنٹس ہے سائنس کے لیے، خاص کر میتھمیٹکس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، آپٹکس میں، ان سارے فیلڈز میں ان کے بہت بڑے بڑے کنٹریبیوشنز ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں نہ ان کے بارے میں پتہ ہے، نہ ان کے کنٹریبیوشنز کے بارے میں پتہ ہے، اور اگر آپ یورپ جائیں گے تو وہاں پر آج بھی ان کو پڑھایا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو ان کے یونیورسٹیز میں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے کیا کنٹریبیوشنز ہے سائنس کے لیے۔ So it was all about the Muslim scientists.